अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज के प्रोग्राम में हम एक नज़र डालेंगे जो मौजूदा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत हालात किस नहज पे है और वो कौन सी ऐसी दो बातें हैं जिस पे ईरान की बहुत गहरी नज़र है मुस्तकबिल को लेके, लेकिन अमेरिका इसको मुकम्मल तौर पर मिस कर रहा है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आगे क्या होने वाला है इस पे हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। यूएस के जो मेजर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे जिस वजह से उसने ईरान पर हमला किया वो क्या थे? एक, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है उसको नाअहल करना। नंबर 2, रिजीम चेंज, और ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो अपना मनपसंद लीडर ईरान में लेके आए जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला में किया। दोनों ही मकासद को लेकर अमेरिका को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। जो अहम बात है, इस जंग के बाद ऐसे नए मसले भी खड़े हो गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्म्यूज स्ट्रेट्स में ईरान का पक्का हाथ, उधर से जो यूएस और उनके एलाइज हैं उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। पूरी दुनिया पे इकोनॉमिकली इसका शदीद असर आया है। $90 फी बैरल से तेल की कीमत तजावज कर गई है और ईरान की पेशकश को लेकर कि हम हॉर्म्यूज को बंद करते हैं, आप नेवल ब्लॉकेड हटा लीजिए, ईरान ने उस बात को ना माना। लेकिन जब आखिरी दिनों में बिल्कुल जब एक डेडलाइन की कैफियत आ रही थी तो उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान के तवस्सुत से एक नई पेशकश अमेरिका को दी। उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के थोड़ी सी कि वो पेशकश क्या थी। लेकिन उस पेशकश को लेकर अब ट्रंप ने कल रात को, आज हम वेडनेसडे को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं 6 तारीख को, कल रात को अल जजीरा की खबर थी कि उन्होंने नेवल ब्लॉकेड को फ्रीज किया है। फ्रीज यानी पॉज दिया है, जहाज नहीं हटाए, कोई चीज चेंज नहीं हुई है, लेकिन वक्ती तौर पे एक तरह से आप कह लें कि स्टेटस को है। और वो उनका कहना है अब कि वो इनकी पेशकश पर ईरान की गौर कर रहे हैं। अहम ये है कि इस वक्त दुनिया बिल्कुल अमन की जानिब नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक शदीद अनसर्टिनिटी का माहौल है जो पूरी दुनिया पे तारी है। इसके साथ साथ एक दिन ही पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स अमेरिका ने फैसला किया है कि इमरजेंसी आर्म्स, इतने रकम की एक डील उसने अपने मिडिल ईस्ट के एलाइज के साथ की है कि उनको मुहैया किए जाएंगे। अब जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल टॉक्स हुआ था उस वक्त के बाद ईरान का पर्सपेक्टिव बदला है। उनका जो स्टांस था कि नहीं, अभी हम ABC बात पे बात करेंगे, क्योंकि यूएस उस वक्त किसी भी तौर पे डिटेल्ड टॉक्स खसूसन जंग से रिलेटेड करने को तैयार नहीं था। वो अपनी ही शराइत मनवाना चाह रहा था, तो एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन थी। तो मेरे ख्याल में ईरान ने ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक रवैये का इजहार करते हुए जो इन्होंने अपना आखिरी पेशकश फॉर अ सीज फायर एंड टू एंड द वॉर, सीज फायर तो नहीं, टू एंड द वॉर, पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को भेजा, उसमें उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करी। उन्होंने कहा हम 3.5% यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम डाउनग्रेड कर देते हैं, और ये 3.5% से आर्मी वेपन्स क्रिएट इस डाउनग्रेडेड यूरेनियम से नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे पास
यूरेनियम انریچمنٹ کے سٹاک پائلز ہیں ان کو اوور ٹائم بتدریج ہم کم کرتے جائیں گے، اور اسی کے جواب میں نیول بلاکیڈ کو وقتی طور پہ فریز کیا گیا ہے۔ دوسرے معاملات جو جنگ کو لے کر ایران نمٹانا چاہتا ہے، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے، وہ بالکل بھی ایران امریکہ کی گارنٹی کو نہیں ماننے کو تیار۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا اس میں ایک کلیدی کردار ہو، ان کی گارنٹی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رشیا اور چائنا کی گارنٹیز بھی مانگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک دفعہ اور یہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد ایران پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حملہ نہیں کریں گے۔ اب جو وجوہات امریکہ ادھر مس کر رہا ہے، اور یہ بہت اہم وجوہات ہیں اور ان کو سمجھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایران کی نظر جنگ سے بہت آگے تک کے حالات پر ہے، جو امریکہ کی بالکل نہیں ہے۔ اس پہ ایران ایک ریجنل سیکیورٹی سیٹ اپ کی جانب دیکھ رہا ہے، جو سب کو ابھرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اس میں یو ایس شامل نہیں ہے۔ اس جنگ سے ایک ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیاد 2013 میں ڈالی گئی، جب شی جن پنگ نے اقتدار سنبھالا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا دورہ انہوں نے رشیا کا کیا، اور رشیا میں اس ٹرپ پر ان دونوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی آئیڈیالوجی کو مرتب کیا، اور وہ آئیڈیالوجی تھی ڈیولپمنٹ تھرو پیس۔ اور 2013 سے ہی اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا۔ پریزیڈنٹ جی پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ کو 2 حصوں میں آگے بڑھایا ہے۔ زمینی لیول پر اس کا سلسلہ قازقستان سے شروع ہوتا ہے، اور میریٹائم لیول پر انڈونیشیا سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پوٹن اور جی پنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ، کاروباری معاملات، مختلف معاملات آئندہ ہوں گے، اس کا محور ایشیا ہوگا، یورپ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جسے ہم کو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو نئی ایک آئیڈیالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو ہے کوآپریشن، یعنی باہمی تعاون کے ساتھ سیکیورٹی۔ یعنی جو ملک اس ویژن کا حصہ بنیں گے یا بن چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف تعاون کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی سوورینٹی کی عزت بھی کریں گے۔ اور ڈس ایگریمنٹس کہاں نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی قسم کی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈائیلاگ اور کنسلٹیشن سے حل کیا جائے گا، اور اس میں اس ویژن کے تحت یونائٹڈ نیشنز کا ایک کلیدی کردار رکھا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے جب بھی امریکہ نے کسی ملک کے ساتھ کوئی پیکٹ کیا ہے تو وہاں لڑائی، جنگ کی فضا پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ تھرو پیس کی آئیڈیالوجی نہیں تھی۔ ان کے جو بھی پارٹنرز رہے، کیونکہ یو ایس کا مقام ہمیشہ سے ایک بہت نمایاں، بہت اونچا رہا ہے، جو چیز آج کے دنیا میں، آج کے ملٹی پولر ورلڈ میں، آگے آنے والی دنیا میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ امریکہ کا کردار، اس پرانے کردار کو لے کے وہ ہمیشہ اپنے پارٹنرز پہ حاوی رہا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو آخر میں کہنا چاہوں گی، امریکہ نے ایران کے لیے وہ کیا ہے جو ایران آج تک اپنے لیے نہیں کر پایا۔ وہ سالوں، صدیوں بھی لگا رہتا تو وہ یہ بریک تھروز اس کو نہیں مل سکتے تھے۔
امریکہ کے انپرووکڈ اٹیک جو اس نے ایران پہ کیا، نمبر 1 تمام ملکوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہو گئیں. نمبر 2 بہت سارے ممالک جس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں، ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے کھلم کھلا امریکن کنٹرول، امریکن بلیزم، امریکہ کی ایک مائی وے اور دا ہائی وے والی اپروچ کی کھل کر خلاف ورزی کی ہے اور کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے نتیجے میں ان جگہوں سے ایران کو ہیلپ ملی ہے، ان جگہوں پہ ان کو پورٹس یوز کرنے کی اجازت ملی ہے، ان جگہوں سے ان کی ایگریمنٹس ہوئی ہیں، ان کے لیے ٹرانزٹ روٹس کھلے ہیں جو وہ اس جنگ کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ وہ ہو سکتا تھا. تو ان کو تو امریکہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایران جیسا ملک جس کو لوگ سمجھتے تھے یہ امریکہ نے ایک اٹیک کیا، خمینائی اس میں شہید ہو گئے، تو یہ تو اب ایران بیٹھ جائے گا. مگر ایران نہ صرف پوری طاقت سے کھڑا رہا ہے بلکہ اس نے اگر کہا جائے تو یو ایس کی جو اسٹرینتھ ہے اپنے الائز کو بھی محفوظ رکھنے کی، اس کو بودا قرار دے دیا ہے، اس کو بودا ثابت کر دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ.